حدیث شریف میں ہے تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ لوگوں نے کہا کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے، بس میں سلامت رہتا ہوں۔ وہ مجھے صرف نیکی اور اچھائی کی بات ہی کہتا ہے۔ بخاری مسلم کی اور حدیث میں حضرت انس کی زبانی ایک واقعہ منقول ہے جس میں بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں تھے تو ام المومنین حضرت صفیہ آپ کے پاس رات وقت آئیں۔ جب واپس جانے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دے کر ٹھہرایا اور فرمایا سنو، میرے ساتھ میری بیویہ صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا ہے۔ نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس فرمانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ نے فرمایا انس، ان کے خون کے جاری رہنے کی جگہ شیطان گھومتا پھرتا رہتا ہے، مجھے خیال ہوا کہ کہیں تمہارے دل میں وہ کوئی بدگمانی نہ ڈال دے۔ حافظ ابو یعلا موصلی رحمۃ اللہ نے ایک حدیث وارد کی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان اپنا ہاتھ انسان کے دل پر رکھے ہوئے ہے، اگر یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تب اس کا ہاتھ ہٹ جاتا ہے، اور اگر یہ ذکر بھول جاتا ہے تو وہ اس کے دل پر پورا قبضہ کر لیتا ہے۔ یہی وسواس الخناس ہے۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے، ایک صحابی آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، گدھے نے ٹھوکر کھائی تو ان کے منہ سے نکلا شیطان برباد ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں نہ کہو، اس سے شیطان پھول کر بڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی قوت سے گرا دیا، اور جب تم بسم اللہ کہو تو وہ گھٹ جاتا ہے یہاں تک مکھی کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایسے ثابت ہوا کہ ذکر اللہ سے شیطان پست اور مغلوب ہو جاتا ہے، اور اس کے چھوڑ دینے سے وہ بڑا ہو جاتا ہے اور غالب آ جاتا ہے۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی مسجد میں ہوتا ہے تو اس کے پاس شیطان آتا ہے اور اسے تھپکتا ہے اور بہلاتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے جانور کو بہلاتا ہو، پھر اگر وہ خاموش رہا تو وہ ناک میں نکیل یا منہ میں لگام چڑھا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ تو علینا نے یہ حدیث بیان فرما کر فرمایا کہ تم خود اسے دیکھتے ہو، نکیلے والا تو وہ ہے جو ایک طرف جھکا کھڑا ہوا اور اللہ کا ذکر نہ کرتا ہو، اور لگام والا وہ ہے جو منہ کھلے ہوئے ہو اور اللہ کا ذکر نہ کرتا ہو۔ حضرت حضرت عباس بن رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں شیطان ابن آدم کے دل پر چنگل مرے ہوئے ہے، جہاں یہ بھولا اور غفلت کی اس نے وسوسہ ڈالنے شروع کیے، اور جہاں اس نے ذکر اللہ کیا اور یہ پیچھے ہٹا۔ سلیمان فرماتے ہیں مجھ سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ شیطان راحت و رنج کے وقت انسان کے دل میں سوراخ کرنا چاہتا ہے، یعنی اسے بہکانا چاہتا ہے۔ اگر یہ اللہ کے ذکر کرے تو یہ ایک بھاگ کھڑا ہوتا ہے،